ہندوستان کے اندر اس وقت بڑی بڑی سازشیں رچی جا رہی ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو غلام بنا لیا جائے. آخرکار سید امین القادری صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اس ویڈیو کو آپ حضرات پورا سن کر کے جائیے. ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں اور حقیقت کا پتہ لگائیں, سچائی کا پتہ لگائیں. اس ویڈیو کو سن کر کے جائیں میرے دوست, کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا آپ حضرات کو. سنیں اس ویڈیو کو. اس وقت پوری دنیا کے اندر قوم مسلم کو غلام بنانے کا منصوبہ بن چکا ہے اور دنیا بھر میں یہ منصوبہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی قوم, جسے دنیا کی کوئی قوم مسخر نہیں کر سکتی, جسے مٹا نہیں سکتی, جسے تباہ نہیں کر سکتی, اسے برباد نہیں کیا جا سکتا, اس قوم کو غلام بنانے کی کوشش کی جائے. اور اچھی طرح یاد رکھنا, دنیا میں قوم دو وجہ سے غلام بنائی جاتی ہے. جب بھی کسی قوم کو غلام بنانے کا منصوبہ بنتا ہے تو اس کے درمیان دو چیزیں رکھی جاتی ہے. نمبر ایک, اس قوم کو جاہل بنا دو, اس قوم کو ان پڑھ بنا دو, اس قوم کو گمار بنا دو اور اس قوم کو غریب اور مفلس اور فاقہ کش بنا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے کر کے جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر کے جنوب تک, آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, کسی ایک ملک کی بات نہیں, کسی ایک خطے کی بات نہیں, کسی ایک علاقے کی بات نہیں, بلکہ دنیا بھر کے حالات کو دیکھ لیں. پوری دنیا کے اندر معیشت کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلم تجارت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے کہ کووڈ کے بعد سے دنیا کا رنگ بدلا ہے, دنیا کا ڈھنگ بدلا ہے, دنیا کا انداز زندگی بدلا ہے. آپ اندازہ کریں, بڑے بڑے بیوپاریوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے دیکھیں, وہ کووڈ کے موقع سے جو متزلزل ہوئے ہیں, اب تک کہ ان کی معیشت سنبھل نہ سکی, اب تک کہ ان کی تجارت سنبھل نہ سکی. اور دوسری طرف تعلیم کا حال یہ ہے, اللہ اکبر, کہ اس وقت آن لائن تعلیم کے نام پر, اللہ اکبر, جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا گیا تھا, تعلیم تو ایک طرف رہ گئی اور اس کے بعد پھر دیکھیں بچے کہاں کہاں پر ملوث ہو گئے. ان حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یقیناً کوئی گفتگو, کوئی تقریر کا میں متحمل نہیں ہوں, لیکن صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کی دہلیز پر انڈیلنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, یو پی کی سرزمین ایک بہت بڑی سرزمین ہے, ہندوستان کی بڑی ریاستوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, بلکہ بڑی ریاست قرار دی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہر مسلمان چاہتا ہے میں عزت حاصل کروں, میں وقار حاصل کروں, میں بلندی حاصل کروں, میں عروج حاصل کروں. یاد رکھنا, جب تک جہالت کی وادیوں کے اندر بھٹکتے رہو گے, عزت کا خواب دیکھنے والوں, کبھی تمہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی, کبھی وقار نصیب نہیں ہو سکتا. آپ کیا سمجھتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب وپا فرمایا تھا, وہ خالص علمی انقلاب تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی شمع کو روشن کرنے کے بعد معاشرے کے ہر فرد کو اتنا علم عطا کر دیا تھا, اللہ اکبر, مغربی دنیا جس کا تصور نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں قرآن نے فلسفہ عزت, فلسفہ وقار کس انداز سے بیان کیا ہے, ذرا غور فرمائیں. اللہ اکبر, انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہونے والے فرشتے, جنہوں نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی, اللہ رب العزت کی تسبیح کی, اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی, اللہ کی حمد بیان کی, ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا, بلکہ فرشتوں کو ناز تھا کہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں, ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں, ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہیں. مگر اللہ اکبر, جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا,
ابھی آدم علیہ السلام نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے اللہ اکبر فرشتوں کو اور حضرت آدم کو دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے سامنے کر دیا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا تھا مولا تو اسے زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ اللہ اکبر، جواب آیا تھا انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد عظمت انسانیت کو، انسانی وقار کو، انسانی بلندی کو، انسانی ساجد بننے سے پہلے جس چیز نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا اسے علم کہتے ہیں۔ علم کی یہ شان ہے۔ آپ آگے بڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا یا بادشاہت لیجئے یا علم لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اکبر مجھے علم چاہیے، اور علم کی برکت سے اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں ہے، بادشاہ خواب پریشاں دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر کوئی بتا نہیں پاتا۔ جب کوئی بتا نہیں پاتا تو کسی کہنے والے نے کہا وہ جیل میں جو یوسف ہے وہ علم تعبیر جانتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ سچی تعبیر بتاتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنا قاصد بھیجنا پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ اکبر خواب کی تعبیر کے ذریعے سے بادشاہ اور اہل مصر کا دل جیتا۔ اور اللہ کبھی حضرت یوسف تشریف لائے تھے بظاہر مصر میں غلام بن کر، مگر علم کی برکت نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پتا چلا علم وہ ہے جو مسجود ملائکہ بناتا ہے، علم وہ ہے جو تخت شاہی عطا کرتا ہے، علم وہ ہے جو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے، علم وہ ہے اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام کا تخت، حضرت بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی فرمائش پر جس نے لایا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ تخت لانے والا عابد تھا، قرآن یہ کہتا ہے تخت لانے والا وہ تھا جس کو ہم نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا۔ پتا چلا علم وہ ہے جو انسان کو کرامت عطا کرتا ہے، علم وہ ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، علم وہ ہے جو انسان کو کیسر و کسرا کا تاجدار بناتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ پتا چلا جب تک علم رہے گا اللہ کا دین رہے گا، جب تک کہ علم رہے گا اللہ کا دین باقی رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر ارشاد فرمایا اطلب العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، کہ تھوڑے سے وقت میں رات میں علم کا حاصل کرنا پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اندازہ فرمائیں علم کی یہ برکتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا علمی انقلاب برپا کیا تھا۔ عرب کے وہ بوریا نشین اللہ اکبر جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے، ان کو وہ علم عطا کیا کہ فرشتے بھی رشک کرتے نظر آتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر علم کی دنیا کی اگر بات کریں تو آئیے امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ الدولت المکیہ کے مقدمے میں ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر رئیس المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولائے کائنات نے فرمایا او عباس کے بیٹے، اگر تجھے علم سیکھنا ہے، میں اس کا مفہوم اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، اگر تجھے علم کے بارے میں کچھ سمجھنا سیکھنا ہے تو تو رات میں قبرستان عشاء کی نماز کے بعد آنا۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس خود ڈائریکٹ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ ابن عباس ڈائریکٹ حضور کے شاگرد ہیں، مولائے کائنات کے بھی شاگرد تھے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد جب میں قبرستان پہنچا تو مولا علی نے با کا جو نقطہ ہے
اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. توجہ چاہتا ہوں, آج سائنس ٹیکنالوجی ترقی پر ہے, لوگ چاند پر جا چکے ہیں, مریخ پر جانے کی بات کر رہے ہیں, مگر چیلنج کرتے ہیں او یونیورسٹیوں کے پروفیسروں, بتاؤ با کے نقطے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا کوئی استاد بھی بیان نہیں کر سکتا, میرے نبی کا شاگرد علی بیان کرتا ہے. تو دیکھا آپ حضرات نے اس ویڈیو کو, بہت شاندار ویڈیو ہے. اللہ تبارک سید امین القادری صاحب کو سلامت رکھے. تو میرے دوست بہت اچھا پیغام سید صاحب نے ہمیں دیا. تو ہمیں یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے ہم آواز اٹھائیں اور جتنا ہو سکے عمل کریں. تو ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, چینل کو سبسکرائب کریں. اوریجنل ویڈیو اگر آپ حضرات کو یہ دیکھنا ہے تو میں لنک ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں, آپ وہاں جا کر کے اوریجنل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں.